جگہ اچھے انسان نہ ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کا تامہ نہ ہوتا۔ سال 2005 میں مولانا محمد فاروق صاحب وستانوی شیخ الحدیث ناظم جامعہ عمر ابن خطاب کے دست مبارک سے دارالعلوم اصحاب صفا کی بنیاد رکھی گئی اور ادارہ شیخ الہند ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ ریٹھی گاؤں کی 2 ایکڑ زمین صفا پارک میں تبدیل ہو کر صفا کے چبوترے کی عکاسی و نقالی کرنے کے لیے بے چین تھی۔ عارضی طور سے پترے کے شیڈ میں مسجد و مدرسے کا آغاز 2 معلمین اور 23 طلبہ کے ذریعے شروع کیا۔ سال 2008 میں مسجد اور 4 کمروں کی تعمیر ہوئی۔ دینیات اول، دوم، سوم اور درجہ حفظ کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ الحمدللہ ان سال 29 دسمبر 2024 کو حافظ محمد دلاور محمد اکبر، حافظ محمد فردوس محمد رفیق نے حفظ کی تکمیل کی ساتھ ہی ایک نشست میں پورا قرآن حضرت مولانا محمد فاروق صاحب وستانوی کے روبرو سنایا۔ مولانا موصوف نے اس موقع پر خطاب فرماتے ہوئے ادارے کے حق میں دعا فرماتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ 2 معلم اور 23 طلبہ سے شروع ہونے والا یہ علمی قافلہ آج 75 مقیم اور 45 مقامی، کل 143 طلبہ، 7 معلم، 4 کلاس، 10 کمروں اور مسجد کی عبادت کے ذریعے امت مسلمہ کے کمزور، نحیف، کریا اور بستی کے فرزندوں کی تعلیم و تربیت اور اخلاقی بلندی سے آراستہ کرنے میں منہمک ہے۔ جامعہ کے شب و روز طلبہ خصوصاً حفظ کلاس کے طلبہ تہجد کے وقت بیدار ہوتے ہیں، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے اسباق کو یاد کرتے ہیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اوراد و وظائف ذکر کی مجلس منعقد ہوتی ہے۔ معاونین، مخیران، محبان اور عوام الناس و امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کی جاتی ہے۔ نماز اشراق کے بعد ناشتے سے فراغت کے بعد تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے جو تقریباً 12 بجے تک چلتا ہے۔ ظہرانہ اور ظہر کی ادائیگی کے بعد قیل اللہ کی سنت ادا کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ تعلیم شروع ہو کر رات تک چلتی ہے، جس میں بچے دینی و عصری تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں۔ حسب ضرورت بچے گاؤں کی اسکول سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ بے علم کا جینا بھی ایک طرح کا مرنا، تنے بے روح دبا دو یا جلا دو۔ تعمیرات، طہارت خانہ طلبہ، اساتذہ اور مہمانوں کے لیے ابتدا میں جو طہارت خانہ تعمیر ہوا تھا اسی پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات میں ناکافی اور بوشیدہ ہو چکے ہیں، اس لیے بچوں کی تعداد اور اساتذہ اور مہمانوں کی آمد کے پیش نظر وسیع اور اضافہ شدہ طہارت سنداز، باتھ روم اور طہارت خانہ تعمیر کی ضرورت ہے، جو ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کے حی علی الصلاۃ کی طرف جو جگہ ہے وہ وضو خانہ اور طہارت خانے کے لیے ہے، جو ادھوری تعمیر ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ کچن، ڈائننگ ہال، کمروں کی راہداری، صحن میں بچے ناشتہ صبح، دوپہر اور رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ موسم کے اثر سے متاثر ہوتا ہے، گرمی کی تپش، سردی کی ٹھنڈک، بارش کا گیلا پن ہونے سے بچوں کی صحت اور صاف صفائی میں دقت ہوتی ہے، اس لیے مطبخ کی تعمیر وقت کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ مہمان رسول کو کھانا کھلانے میں تو دلچسپی لیتے ہیں، لیکن اس سے بڑی دلچسپی ہماری یہ بھی ہو کہ بچے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں۔ اس لیے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کچن ہال یعنی ڈائننگ ہال اور مطبخ کی تعمیر میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ مہمان خانہ، علماء کرام، اکابرین اعظام، عمائدین شہر، سرپرستوں کے لیے قیام اور آرام کے لیے مہمان خانے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کی بھی تعمیر ضروری ہے۔ لائبریری، طلبہ اساتذہ کے لیے درس نظامی کے علاوہ قرآن کریم کے تراجم، تفاسیر، فقہی مسائل اور فتاوی کی کتب، تاریخ اور تاریخ اسلام کی کتابوں کے لیے لائبریری اور الماری کی ضرورت ہے، جس سے علاقے کی دینی و شرعی رہنمائی بروقت کی جا سکے۔ آفس، دارالعلوم کی آفس جو ادارے کی جان ہے، جس میں تمام تر ضروری کاغذات، سرکاری اور نیم سرکاری فائل، طلبہ و اساتذہ کے ریکارڈ کی حفاظت کے لیے الماری، کباڑ، کمپیوٹر، ٹیبل، کرسی، بینچ سمیت اشیاء کا انتظام کرنا ہے۔ دارالعلوم کی دیگر خدمات،
दारुल जहाँ पर बच्चों को तालीम व ताल्लुम से बहरावर करा रहा है, वहीं इदारे की दूसरी भी खिदमत है। दारुल असाब सुफ़ा कन्नड़ के अतराफ़ व अकनाफ की बस्तियों में मुसलमानों की दीनी मजहबी लिहाज से फ़िक्रमंद रहते हैं, इसलिए इनकी हर तरीके से रहनुमाई और मदद करते हैं। इसके लिए मसाजिद का क़याम करना, बोरिंग का नज़्म करना, इलाके के बच्चे और बच्चियों की तालीमी बेदारी की सबील पैदा करना, मेडिकल कैंप लगाने के अलावा हर वक्त हंगामी हालात पर मदद करने जैसे काम तरजीही अमल है। दारुल ने अपनी निगरानी में ये खिदमत अंजाम दी है। जामा मस्जिद रीठी, दरबार मस्जिद रीठी, मस्जिद नादिर हुसैन गराड़ा, मस्जिद आयशा शकर कारखाना कन्नड़, मस्जिद बदरुन्निसा एकता नगर कन्नड़, जामा मस्जिद जौली गांव, जामा मस्जिद चीतापुर, जामा मस्जिद पलसवाड़ी, जामा मस्जिद बडली, नूरानी मस्जिद हिवर खेड़वाड़ी, मस्जिद नूर हस्ता, अनमोल बोरिंग ग्रुप के तवस्सुस से दारुल असाब सुफ़ा की निगरानी में कन्नड़ ताल्लुका और इसके अतराफ़ में, सिल्लौड़ ताल्लुका और इसके अतराफ़ में, कसाब खेड़ा और इसके अतराफ़ में इस तरीके से तकरीबन 300 से ज़ायद बोरिंग करा करके इलाके को पानी फराहम किया गया, मुहैया कराया गया। जो हज़रात बोरिंग कराना चाहते हों हमसे रब्ता कायम करें। अदारे शेखुल हिंद असाब सुफ़ा और ज़िम्मेदारान व असातिज़ा तमाम ही मुखय्यरान व मुआविनीन का खुसूसन रीठी ताल्लुका कन्नड़ अतराफ़ व अकनाफ, शहर मालेगांव, शहर धूलिया, शहर औरंगाबाद, सिल्लौड़, खुलदाबाद के खैरखाओं का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है कि इदारे के लिए हर वक्त हाजिर और फिक्रमंद होते हैं। हर वक्त ताउन खा वो नक़द व रुकुमात की शक्ल में हो या फिर अशिया व अजनास की सूरत में पेश करते रहते हैं। दारुल का ताउन करने वालों का, मोहब्बत करने वालों का, मोहब्बत भरी निगाहों से देखने वालों का और अपनी दुआओं से नवाजने वालों के हक में दुआ गो है। अल्लाह तबारक व तआला दीन व दुनिया की सुरखुरुई अता फरमाए, शुरूर व फितन से महफूज फरमाए और अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। आमीन बिरहमतिका। आप अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के तौर पर सदक़ा जारिया, अपने बीमारों की शिफायाबी और परेशानियों से नजात हासिल करने के लिए मेहमान रसूल के नाश्ते खाने में मुआवनत करें। कुल्ली या जुज़वी हिस्सा लेकर इनके खाने का नज़्म करें। नाश्ते के लिए दूध, शक्कर, चाय पत्ती वगैरह और खाने में दाल, चावल, गोश्त, गेहूँ, तेल वगैरह में हिस्सेदार बने। एक वक्त के नाश्ते का खर्च 1200 रुपया और एक वक्त के खाने का खर्च 4000 रुपया। आप इस मद में भी या फिर किसी की कफालत कबूल करके सदक़ा जारिया के हकदार बने। आप हजरात ने इदारे का ताउन फरमाया। ज़कात की मद में 8,84,929 रुपया आपने दिया। ज़कात की मद में 4,17,380 रुपया आपने दिया। अतिये की मद में 3,78,500 रुपया आपने दिया। सदक़े फ़ित्रे में आपने 2,28,300 रुपया दिया। इसाले सवाब की मद में 2,28,431 रुपया आपने दिया। चिर्म किरबानी की मद में 17,800 रुपया आपने दिया। इस तरीके से कुल आमदनी हुई 21,55,258 रुपया। कुछ कर्ज था यानी कर्ज हसना मिला 70,139 रुपया। इस तरीके से कुल रकम हुई 21,55,258 रुपया। ये 21,55,258 रुपया किस तरीके से खर्च हुआ आपके गोश गुजार है। असातिज़ा मुअल्लिमीन खुद्दाम की खिदमत में 12,24,000 रुपया जो साल भर इनका तखमीना और इनको मुआवजा दिया गया। मतबख खर्च 8,50,000 रुपया। दवाखाना और मेडिकल पर खर्च हुआ 97,110 रुपया। दरसी कुतुब खरीदी गई 5500 रुपया। मेहमान की मेहमान नवाजी और ज़ियाफ़त के लिए खर्च हुआ 12,800 रुपया। सफ़र खर्च हुआ 25,900 रुपया। मुतफर्रिक अखराजात हुए 10,087 रुपया। टोटल खर्च हुआ 22,25,397 रुपया। मदरसे के ऊपर 70,139 रुपया कर्ज अदा करना है जो इंशाअल्लाह आप अहबाब अपने ताउन से इस कर्ज के अदा करने के शक्ल सूरतें पैदा करेंगे। हमें ऐसे अहबाब दिल के नाम से उठे और ये सोचे कि हम हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत को अदा करेंगे कि हमारे दस्तरखान से कोई मेहमान खाली ना जाए, हमारे दस्तरखान पर कोई मेहमान
بیٹھے اور کھانا کھائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، کئی روز سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 1000 ایسے لوگ ہوں جو صبح دوپہر اور شام، 1000 لوگ جو صبح دوپہر اور شام، 1000 میں سے 300 لوگ ناشتہ دینے کے لیے، 300 افراد دوپہر کا کھانا دینے کے لیے، اور 300 آباب شام کا کھانا دینے کے لیے۔ ایسے آباب اگر آسانی کے ساتھ میسر ہو جائیں، سال میں 1 مرتبہ آپ ناشتہ دیجئے، ہو سکے تو 1 مرتبہ آپ دوپہر کا کھانا کھلا دیجئے، ہو سکے تو آپ 1 مرتبہ شام کا کھانا کھلا دیجئے، سال بھر کے بجٹ کا یعنی مطبخ کا انتظام آسانی کے ساتھ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مرغ مسلم کھلائیں، چکن بریانی کھلائیں، پلاؤ کھلائیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی سہولت سے ہمارے اپنے بچوں کے مہمان رسول کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ اپنی سہولت کے ساتھ آپ اپنے ناموں کا اندراج کرائیں، اور اپنی جانب سے ان تمام مہمانان رسول کے لیے 1 وقت کے ناشتے کا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، 1 وقت دوپہر کے کھانے کی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور شام کے کھانے کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ مدرسے کے اساتذہ کے پاس اپنا نام لکھائیے، آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، آپ اپنے گھر کی خیر اور برکت کے لیے، آپ اپنے بیماروں کے شفا کی نیت سے، اور آپ اپنے کاروبار میں برکت کی نیت سے سال میں 1 مرتبہ کھانا کھلانے کے لیے ہم ایسے 1000 افراد کو چاہتے ہیں جو ہمارے اس مطبخ کے نظام میں آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بڑی خوشی کا مقام ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی ہارون ندوی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ اب میں قاری اسماعیل صاحب، مولانا عثمان صاحب کی یہ مہارت سمجھو یا کچھ بھی، اللہ کا بہت کرم ہے کہ مفتی صاحب یہاں تاریخ ملی وہ یہاں پر موجود ہے، ورنہ بہت مشکل ہوا کرتا ہے ان کی تاریخیں ملنا۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ذاکر سیٹھ مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں، ان کی سرپرستی میں ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، اور بہت خوشی ہوئی، مجھے بہت اچھا لگا کہ مالیگاؤں سے مولانا حضرت مولانا ایوب قاسمی صاحب تشریف لائے، ان کا چہرہ دیکھ کر اچھا لگا، بہت ہی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظم جلسہ جو ہے بہت ہی خاکسار شخصیت کا نام ہے، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، حضرت مولانا خالد رشیدی صاحب۔ 2-3 شعر نعت پاک کے پڑھوں گا کیونکہ نظم تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے۔ مولانا سلطان صاحب جہاں کہیں بھی ہوں یہاں پر آ جائیں، یہ تو حفاظ اکرام یہاں تشریف فرما ہے۔ دیکھیں خاص طور سے پڑھتا ہوں۔ بسد فلوس بسد رام لکھ دینا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تمام لوگ۔ ارے کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے کہ بسد خلوص بسد ہے رام لکھ دینا، میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا، میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں علماء اکرام کی طرف سے۔ میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا، میں کیا کروں گا لقب لے کے بعد شاہی کا، میں کیا کروں لقب لے کے بعد شاہی کا، مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا، مجھے تو صرف
نبی کا وہ نام لے. اچھا میں نعت پاک پڑھ رہا ہوں، اگر مرثیہ پڑھتا تو آپ خاموش رہتے تو اچھا لگتا. اور دو شعر پڑھتا ہوں، سمجھ میں کہ ہم پیاسوں پہ رب کی اور نبی کی مہربانی ہے. مائک بہت اچھا کر رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہ ہم پیاسوں پہ رب کی اور نبی کی مہربانی ہے. کہ ہم پیاسوں پہ رب کی اور نبی کی مہربانی ہے. یہاں زمزم کا پانی ہے، وہاں کوثر کا پانی ہے. یہاں زمزم کا پانی ہے، وہاں کوثر کا پانی ہے. اب شعر پڑھتا ہوں، سمجھ میں. ذاکر سیٹھ صاحب، حضرت مولانا ایوب قاسمی صاحب، عارف نوری مجددی صاحب، دیکھنا. یہاں زمزم کا پانی ہے، وہاں کوثر کا پانی ہے. تمہاری سلطنت تم کو مبارک پر ہمارے لیے، کہ تمہاری سلطنت تم کو مبارک پر ہمارے لیے. تمہاری سلطنت تم کو مبارک پر ہمارے لیے ہے. مکہ مرکز اپنا اور مدینہ راجدھانی ہے. کہ دین رسول پاک، دین رسول حق کی ادا ہے یہ مدرسہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے دیکھ مرتبہ کہ دین رسول حق کی عطا ہے یہ مدرسہ، ہے یہ مدرسہ. مومن کے روحوں کی بھی غذا ہے یہ مدرسہ، ہے یہ مدرسہ. مومن کی روحوں کی بھی غذا ہے یہ مدرسہ، ہے یہ مدرسہ. اس در پہ آ کے کوئی بھٹکتا نہیں کہیں. کہہ دینا ایک مرتبہ. اس در پہ آ کے کوئی بھٹکتا نہیں کہیں. اس در پہ آ کے کوئی بھٹکتا نہیں کہیں. سچی عقیدتوں کی ضیاء ہے یہ مدرسہ، ہے یہ مدرسہ. سچی عقیدتوں کی ضیاء ہے یہ مدرسہ، ہے یہ مدرسہ. مالکوں سے بے شمار مہمانان تشریف لائے ہیں. تمام لوگوں کے نام نہیں معلوم ہے، چہرے سے معلوم ہے. مسلم بھائی بھی یہاں تشریف لائے، ان کا استقبال کرتے ہوئے یہ نظم پڑھتا ہوں. دیکھیے مولانا خالد جی انشاءاللہ. بچہ بوڑھا جوان بولے، بچہ بوڑھا جوان بولے ہو کر ایک زبان. دارالعلوم اصحاب صفا کی ہے نرالی شان. دارالعلوم اصحاب صفا کی ہے نرالی شان. شروع میں آپ سنبھال لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا. پڑھتا ہوں، سماعت میں. بچہ بوڑھا جوان بولے ہو کر ایک زبان. دارالعلوم اصحاب صفا کی ہے نرالی شان. دارالعلوم اصحاب صفا کی ہے نرالی شان. اس کے در و دیوار سے ٹپکے، اس کے در و دیوار سے ہر پل علم کی خوشبو ٹپکتی ہے. کہہ دینا آپ لوگ، کہہ دے سبحان اللہ. سمجھ آ رہے نا تو سبحان اللہ کہہ دے. اس کے در و دیوار سے ہر پل علم کی خوشبو ٹپکتی ہے. اس کے سائے میں ہی رہ کر قوم کی نسل مہکتی ہے. اس کے سائے میں ہی رہ کر
قوم کی نسل مہکتی ہے، دین حق کے پھولوں کا ہے، دین حق کے پھولوں کا ہے یہ پیارا گلدان، دارالعلوم اصحاب صوفہ کی ہے ایسی شان، دارالعلوم اصحاب صوفہ کی ہے ایسی شان۔ بڑا پیارا من پڑھتا ہوں، یہ ایسا اسلامی شجر ہے مولانا، یہ ایسا اسلامی شجر ہے جس کا سایہ ہے افضل، مفتی صاحب یہ ایسا اسلامی شجر ہے جس کا سایہ ہے افضل، اس کی شاخوں پر لگتے ہیں عالم اور حفاظ کے پھل، اس کی شاخوں پر لگتے ہیں، اس کی شاخوں پر لگتے ہیں عالم اور حفاظ کے پھل، اس گاؤں پر رب کے کرم کا، اس گاؤں پر رب کے کرم کا خاص ہے احسان، دارالعلوم اصحاب صوفہ کی ہے ایسی شان، ہے مبارک باد کے قابل اس مدرسے کے ذمہ دار، بڑی محنت کرتے ہیں جن کا چہرہ اوپر نظر بھی نہیں آتا، ان کے لیے پڑھ رہا ہوں خاص طور سے، آج بھی ایسا ہی ہے، دیکھیں خاص طور اس ہے مبارک باد کے قابل اس مدرسے کے ذمہ دار، اعزاز و اکرام کے تو یہی ہے سچے حقدار، اعزاز و اکرام کے تو یہی ہے سچے حقدار، قوم کی خاطر کرتے ہیں جو، قوم کی خاطر کرتے ہیں جو چین سکون قربان، دارالعلوم اصحاب صوفہ کی ہے ایسی شان، دارالعلوم اصحاب صوفہ کی ہے ایسی شان۔ اب ایک ایسا بندہ آ رہا ہے کہ میں پڑھوں گا اور اب آپ واقعی سبحان اللہ کہیں، پڑھتا ہوں سما کمائے، دارالعلوم اصحاب صوفہ کی ہے ایسی شان، صدر ہے اس کے، صدر ہے اس مدرسے کے، صدر ہے اس مدرسے کے یہ جو قاری اسماعیل، ابھی بھی نہیں کہیں گے، بہت شکریہ، صدر ہے اس مدرسے کے یہ جو قاری اسماعیل، ان کا نام ہی مدرسے کی، ان کا نام ہی مدرسے کی کامیابی کی ہے دلیل، ان کا نام ہی کی ہے دلیل، یہ اپنے کردار و عمل سے، یہ اپنے کردار سے ہے سب لوگوں کی جان، دارالعلوم اصحاب صوفہ کی ہے ایسی شان، یہ اپنے کردار سے ہے سب لوگوں کی جان، دارالعلوم اصحاب صوفہ کی ہے ایسی شان۔ بڑا پیارا من سماعت میں مولانا عثمان صاحب ہے اس کے ناظم اعلیٰ، مولانا عثمان صاحب ہے اس کے ناظم اعلیٰ، ان کی محنت سے پھیلا ہے دین حق کا یہ اجالا، ان کی محنت سے پھیلا ہے دین حق کا یہ اجالا، سارے گاؤں پہ دیکھنا، سارے گاؤں پہ چھائے ہوئے ہیں، سارے گاؤں پہ چھائے ہوئے ہیں مولانا عثمان، دارالعلوم اصحاب صوفہ کی ہے ایسی شان، سارے گاؤں پہ چھائے ہوئے ہیں مولانا عثمان،
دارالعلوم اصحاب صفات کی ہے ایسی شان. اپن پتہ سمجھ میں یہ مفتی ہارون ندوی. میں قلم پر بھی جھوٹ نہیں بولتا, سچی سچی بات لکھتا ہوں. یہ بھی میں نے اپنے حالات جو دیکھا ہے میں نے وہی کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ اس وقت تک مرتبہ خاموش رہیں گے تو ان سے زیادہ مجھے تکلیف ہو, ہے نا. میرے بزرگ, میرے بھائی, یہ بچے تو ہیں, وہ برابر کر رہے ہیں, لیکن آپ کا جو فرض جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے نا. ایک مرتبہ آپ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ خاموش رہیں ان سے, آپ تو برابر محنت کر رہے ہیں, آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ جو ان بچوں کے چکر میں آپ لوگ بچ جا رہے ہیں. یہ مفتی ہارون ندوی متقی عابد زاہد ہے. یہ مفتی ہارون ندوی متقی عابد زاہد ہے. فرقہ پرستوں سے بھڑ جاتے ہیں, ایسے مرد مجاہد ہیں. کہہ دے پورا مجمع سبحان اللہ کہتے ہیں. بہت شکریہ. یہ مفتی ہارون ندوی متقی عابد زاہد ہے. فرقہ پرستوں سے بھڑ جاتے ہیں, ایسے مرد مجاہد ہیں. فرقہ پرستوں سے بھڑ جاتے ہیں, ایسے مرد مجاہد ہیں. مشکل ہی سے ہوتے ہیں پیدا, مشکل ہی سے ہوتے ہیں پیدا ایسے ویر جوان. دارالعلوم اصحاب صفات کی ہے ایسی شان. دارالعلوم اصحاب صفات کی ہے ایسی شان. جزاک اللہ. یہ مفتی ہمارے جو بچوں نے حافظ فردوس اور تلاوت. جزاک اللہ, بہت شکریہ. دارالعلوم اصحاب صفات کی ہے ایسی شان. قاری اسماعیل صاحب, قاری عثمان صاحب, حافظ فردوس اور تلاوت آپ نے پایا جو اعزاز. یہ مولانا خالد رشیدی صاحب کی طرف سے پڑھتا ہوں, سمجھ میں. حافظ فردوس اور تلاوت آپ نے پایا جو اعزاز. آپ کے والد والدہ, آپ کے والد والدہ کو آپ کی قسمت پر ہے ناز. آپ کے والد والدہ کو آپ کی قسمت پر ہے ناز. فضل خدا سے آپ ہوئے ہیں حافظ قرآن. دارالعلوم اصحاب صفات کی ہے ایسی شان. آخری میں دو بات پڑھتا ہوں جو اہم ہے, خاص طور سے پڑھتا ہوں, سماعت میں. دیکھیں, ایک بند خاص طور سے ایک نام بہت ہی ادب کے ساتھ پیش کر رہا ہوں, سماعت میں. دارالعلوم اصحاب صفات کی ہے ایسی شان. مولانا خالد رشیدی اس مدرسے کا ہے وقار. سچی بات ہے تو سبحان اللہ کہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. مولانا خالد رشیدی اس مدرسے کا ہے وقار. ان کے مفید مشوروں سے اس کا اونچا ہے معیار. ان کے مفید مشوروں سے اس کا اونچا ہے معیار. بھول نہیں پائیں گے ہم تو ان کا یہ احسان. دارالعلوم اصحاب صفات کی ہے ایسی رحمت صاحب کی. اس جلسے میں صدارت ہے. کہہ دینا ایک مرتبہ, کہہ دیں آپ سبحان اللہ. دوسرا بند خاص طور سے حاجی ظہیر احمد صاحب کی اس جلسے میں صدارت ہے. یہ جو جلسے کی رونق ہے سب ان کی ہی بدولت ہے.
یہ جو جلسے کی رونق ہے سب ان کی ہی بدولت ہے ڈھولیاں سے ریٹھی گاؤں میں ڈھولیاں سے ریٹھی گاؤں میں خاص ہے مہمان دارالعلوم اصحاب صوبہ کی ہے ایسی شان بہت شکریہ جزاک اللہ دارالعلوم اصحاب صوبہ کی ہے ایسی شان ذاکر سیٹھ کا اس گاؤں میں اسی لیے ہے استقبال یہ اخلاص کی وقت ہے دیکھیں خاص طور سے ذاکر سیٹھ کا اس گاؤں میں اسی لیے ہے استقبال کیونکہ مدارس دینیا پہ خرچ کرتے ہیں جائز مال کیونکہ مدارس دینیا پہ خرچ کرتے ہیں جائز مال اسی لیے ہم دل سے ان کا کرتے ہیں سمان دارالعلوم اصحاب صوبہ کی ہے ایسی شان مکتب اسی محبتوں کے ساتھ سمجھتا ہے کہ دارالعلوم اصحاب صوبہ کی ہے ایسی شان سارے مدارس کے استاذ اور مساجد کے سب امام سارے مدارس کے استاذ اور مساجد کے سب امام ساری قوم مسلمہ کی طرف سے ان کو بھی ہے سلام ساری قوم مسلمہ کی طرف سے ان کو بھی ہے سلام اس میں نمایاں ہے کنج کھیڑا کے اس میں نمایاں ہے کنج کھیڑا کے مولانا سلطان دارالعلوم اصحاب صوبہ کی ہے ایسی شان دارالعلوم اصحاب صوبہ ہمارے اپنے علاقے کی عظیم شخصیات اور میرے بھی اساتذہ یہاں پر موجود ہیں یہ اس طریقے سے بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا ہے دعوت و تبلیغ کا ہمارا بڑا پاکیزہ جملہ ہے قریب آ جاؤ کورونا بھی ختم ہو چکا ہے حکومت نے اعلان کر دیا ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا آپ لوگ جو دور بیٹھے ہیں دیکھیے لوگ ہم قریب کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ اب آپ کو علماء کی بات سننا ہے تو آپ کو قریب آنا پڑے گا آپ آ جائیں یہ جو کرسیاں خالی ہے پیارے بچوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال تعالى اقرأ کیوں خراب کیوں کر رہے یار مائک کو وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. پورا مجمع کہہ دو ایک بار سبحان اللہ. علم کیوں مانگو اللہ سے؟ تو اگلا شعر دیکھیں. علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی، علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام میرے مشفق، میرے مربی، اساتذہ کرام حضرت مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی، میرے استاد مفتی معیز صاحب، مولانا عبدالعلیم صاحب، ایسے ہی میرے سینئر، میرے بڑے جن کی تربیت میں رہتا تھا، مولانا ناصر صاحب ندوی، مولانا منور صاحب، اور بڑی تعداد میں الحمدللہ علماء یہاں موجود ہے. اور اس جلسے کی صدارت فرما رہا ہے مفتی صاحب مولانا نسیم صاحب. یہ جو شخص ہے نا آج جو صدارت کر رہے ہیں، ظہیر بھائی دھولیا کے رہنے والے ہیں. یہ جو آپ جنگل میں منگل دیکھ رہے ہیں، ان وادیوں میں اتنا حسین نظارہ دیکھ رہے ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں خاندیش کا ذمہ دار ہونے کے ناطے. مالیگاؤں اور دھولیا کہ خاص طور سے تمام لوگوں کا نام مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن مالیگاؤں اور دھولیا کی پوری ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے میں دعا بھی کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا کہ اے اللہ دارالعلوم اصحاب صفہ، ہمارے اس ادارے کو، ہمارے اس مدرسے کو جتنے حضرات تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے بھی اس ادارے سے محبت کر رہے ہیں، میرے مولا ان تمام کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ، بہتر بدلہ نصیب فرما. زور سے کہہ دو آمین. اب آپ کی آمین کی زیادہ ضرورت نہیں بیٹا، بہت کم وقت ہے، مجھے میرے استادوں کو بھی سننا ہے. آج دوسری مرتبہ الحمدللہ دارالعلوم اصحاب صفہ میں آنے کا موقع ملا. قاری اسماعیل صاحب، مولانا اسماعیل صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، لیکن ریٹھی والوں، کنڑ والوں، میں صرف بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ دیکھو قرآن مقدس کی ایک آیت، 2-3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا، تو اس میں قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے پڑھا. کون سی آیت؟ اقرا
بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ وہ آیتیں ہیں کہ آپ نے 12 علماء کی زبان سے سنا ہوگا کہ قرآن مقدس کی یہ وہ آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور ریٹھی والوں، کنڑ والوں، ان آیتوں میں جو سب سے پہلا حکم، جو سب سے پہلا آرڈر، جو سب سے پہلا آدیش، جو سب سے پہلا سندیش اور جو سب سے پہلا حکم اللہ کا آیا ہے وہ روزے کا نہیں ہے. میں کیا بات کہنے جا رہا ہوں اب ذرا اس پر غور کرنا. وہ ریٹھی والوں، وہ کنڑ والوں، وہ اورنگ آباد والوں، قرآن مقدس کی یہ وہ آیتیں ہیں اور ان آیتوں میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، نماز کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا، زکات کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا. آج صبح ہندو بھائیوں میں میری بات تھی، پیائی صاحب، میں نے ہندو بھائیوں کے سامنے بھی یہ کہا کہ پوتر پوتھی قرآن میں روزہ، نماز، حج، زکات کا حکم پہلے نہیں آیا. سب سے پہلے جو حکم آیا ہے اللہ کی جانب سے وہ ہے اقرا، یعنی پڑھ. تعلیم، ایجوکیشن، شکشن. آج دنیا تعلیم کی بات کرتی ہے، ایجوکیشن کی، شکشن کی بات کرتی ہے، مگر میں گرو سے سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں کہ میرے پوتر قرآن میں اللہ نے جو سب سے پہلے حکم دیا ہے مسلمانوں، سب سے پہلے حکم ہے پڑھنے کا. روزہ نماز بڑی عبادت ہے. روزہ ابھی رکھے گے 1.5 مہینے کے بعد. اتنا پیارا عمل ہے روزہ، اتنی پیاری عبادت ہے روزہ کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو کہ روزہ مجھے اتنا پسند ہے. جب کوئی بندہ، جب کوئی بندی میرے لیے بھوکا رہتے ہیں، میرے لیے پیاسے رہتے ہیں، میرے لیے روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے بارے میں اے محمد کہہ دو میرے بندوں سے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کتنی پیاری عبادت ہے روزہ، مگر روزے کا حکم پہلے نہیں آیا. حج اتنا بڑا عمل ہے کہ حج کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو اگر کوئی بندہ، کوئی بندی میرے گھر پر آئیں گے، میرے گھر کا طواف کرے گے، صفا مروہ کی سعی کرے گے، حج کے ارکان ادا کرے گے تو اے محمد کہہ دو جب وہ گاؤں جائیں گے، اپنے گاؤں جائیں گے تو میں ان کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف لوٹاؤں گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. کتنا بڑا عمل ہے حج. لیکن ذرا سوچو، ذرا سوچو، ذرا سوچو کہ حج کا حکم پہلے نہیں آیا، نماز کا حکم پہلے نہیں آیا، روزے کا حکم پہلے نہیں آیا. سب سے پہلے حکم آیا ہے پڑھ. کیا حکم آیا ہے؟ ارے بولو زور سے، ایک بار اور بولو، پڑھ. لیکن میرے استاد حضرت مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے کہ پڑھنے کا حکم تو آیا ہے مگر ساتھ میں بے اسم ربک آیا ہے. کیا کہتے تھے مولانا علی میاں ندوی؟ او مسلمانوں کہ پڑھنے کا حکم تو آیا ہے مگر ساتھ میں پہلی آیت پہ کیا کہا گیا؟ اقرا بسم ربک، پڑھ اس پروردگار کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا. مولانا علی میاں ندوی فرماتے تھے کہ وہ علم جو انسان کو رب سے جدا کر دے، اپنے خالق سے دور کر دے، اپنے مالک سے دور کر دے، وہ علم نہیں ہے. میں نے اشعار جو پڑھا شروع میں خطبے کے بعد، میں علم کی اہمیت پر، تعلیم اور ایجوکیشن، شکشن کی اہمیت پر پورے ہندوستان میں کھل کر بولتا ہوں اور میں کھل کر یہ کہتا ہوں کہ ہماری کتاب قرآن میں سب سے پہلے حکم آیا ہے پڑھنے کا. اس لیے میں نے اشعار بھی کیا پڑھا شروع میں کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. ہم کہتے ہیں تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج کل تخت اور تاج اور ستہ اور اقتدار اور کرسی کسی کو بھی مل جا رہی. ارے بولو نا، ارے بولو نا، بولو نا. ہاں ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ مہینوں پہلے ہمارے مہاراشٹر کی کرسی رکشا والے کو ملی تھی، نہیں ملی تھی؟ ارے بولو نا، ملی تھی. کیوں؟ اور ملک کی کرسی ایسے شخص کو ملی ہے جو خود کہتا ہے کہ بھائیو بہنوں میں نے پلیٹ فارم پر چائے بیچا ہے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کرسی کی کوئی اہمیت، ارے بولو،
नहीं है तो मैं कहता हूं कि जिंदगी मांगो किसी से, न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो, न कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। और इल्म क्यों मांगो? तो मैं कहता हूं कि इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है, और इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहां पाता है, ठोकरी राह में खा खा के ही मर जाता है। हम तो दुनियावी इल्म के भी मुखालिफ नहीं है। 26 जनवरी को मेरे हाथ से अहमदाबाद में झंडा लहराया गया तो मैंने अहमदाबाद में और मोदी जी के गांव में ये कहा कि आज देखो इल्म का पावर यह है, एजुकेशन का पावर यह है। जरा सोचो, अभी मैं दुनिया की मिसाल दे रहा हूं कि दुनियावी इल्म का भी ये पावर है कि डॉक्टर भीमराव साहेब, बाबा साहेब अंबेडकर, कुछ लोग उनसे इतनी नफरत करते थे कि अगर बाबा साहेब अंबेडकर किसी प्लेट को हाथ लगा ले तो वो प्लेट फेंक दी जाती थी, किसी मटके को हाथ लगा ले वो मटका तोड़ दिया जाता था, अगर किसी दालान पर वो कदम रखे तो वो दालान धोई जाती थी। इतनी नफरत कुछ लोग बाबा साहेब अंबेडकर से करते थे। लेकिन दुनियावी इल्म का ये पावर है कि वही बाबा साहेब अंबेडकर जब फॉरेन जाते हैं और कानून का, दस्तूर का, लॉ का इल्म सीख कर आते हैं और हमारे मुल्क का संविधान लिखते हैं तो दुनिया देखती है कि 26 जनवरी को नफरत करने वाले भी बाबा साहेब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को सलाम पेश करते हैं। बजाओ यहां पर जोरदार तालियां। अब थोड़ा सा अलग स्टाइल में आ गया ना, क्यों? मेरे कई स्टाइल है। ये मैं क्यों कहा पीआई साहब, कसम अल्लाह की मेरे उस्तादों के सामने कह रहा हूं, मौलाना के सामने कह रहा हूं, हम दुनिया की तालीम के मुखालिफ बिल्कुल नहीं है। मेरे घर में 11 डॉक्टर है मौलाना, मैं खुद 14 साल तक के डॉक्टरों को पढ़ाया। मैं ओनली नॉट फॉर मुल्ला नहीं हूं, मैं अभी एक पेपर का मालिक हूं, मैं अभी एक चैनल का मालिक हूं, मैं डॉक्टरों का प्रोफेसर हूं, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं पूरे महाराष्ट्र का। ये इसलिए कह रहा हूं मौलाना कि कभी कभी ये लोग क्या समझते हैं अपना इसी से इनको लगता है कि हम लोग अपनों को क्या मालूम। ओ यारो सुनो, मैं कसम अल्लाह की, हम दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं है। हम तो खोल कर कहते हैं कि बनाओ अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर, बनाओ अपने बच्चों को अच्छा इंजीनियर, बनाओ अपने बच्चों को अच्छा वकील। अभी दिल्ली के प्रोग्राम में मैं हजरत मौलाना अरशद मदनी के साथ था। मौलाना अरशद मदनी ने एक जुमला कहा दिल्ली में कि मुसलमानों बनाओ अपने बच्चों को अच्छा वकील। इस कौम के हजारों बेकसूर बच्चे जेल की सलाखों में बंद पड़े हैं, आज उनका केस लड़ने के लिए हमारे पास अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। बाबरी मस्जिद का केस किसने लड़ा? नासिर साहब, एक गैर मुस्लिम हिंदू भाई ने, हिंदू वकील ने। मैं कहता हूं मुझे खुशी है कि आज मेरे दोस्त चांद भाई यहां पर है। चांद भाई वो पुलिस इंस्पेक्टर है, मेरी कौम के जवान है। जोरदार तालियां एक बार आप चांद भाई के लिए बजाओ। हम चाहते हैं ना कि यार मेरी कौम में पीआई भी हो, हम चाहते हैं कि मेरी कौम में कमिश्नर भी हो, हम चाहते हैं कि मेरी कौम में तहसीलदार भी हो, हम चाहते हैं कि मेरी कौम में कलेक्टर भी हो, हम चाहते हैं कि पुलिस अधिकारी हो, एसपी हो। हम मना नहीं करते, लेकिन अब वक्त कम है, मदरसे का जलसा है, तो मदरसे की खाया हो तो मदरसे की थोड़ा सा गा दूं, क्यों? लेकिन ये पहले दुनिया की तालीम, इसलिए मैंने कहा कि लोग ये समझते हैं कि मौलवी मुल्लाओं का जलसा है तो सिर्फ मदरसे की बात करेंगे। नहीं, गुजरात में मैं परसों था, 3 दिन का सफर मेरा गुजरात का था मौलाना। तो मौलाना गुजरात में मैंने देखा अमेरिका के कुछ साथी थे, लंदन के, उन लोगों ने मेरा प्रोग्राम रखवाया था। उन्होंने गांव में शानदार मदरसे खोले और गुजरात के छोटे छोटे गांव में मकतब की बिल्डिंग भी ऐसी होती है कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र को दारुल उलूम की बिल्डिंग भी इतनी अच्छी नसीब नहीं होती। मैंने गुजरात वालों को मुबारकबाद दी, नासिर साहब, मैंने मुबारकबाद दी उनको कि तुम्हारे अच्छे मदरसे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन कारी साहब, अमीन साहब, मैंने धीरे से उनसे कह दिया मुबारक हो, आपका मदरसा बहुत अच्छा है, लेकिन जरा बताओ तो सही आपका स्कूल कहाँ है, आपका कॉलेज कहाँ है, आपका अच्छा हॉस्पिटल कहाँ है? क्यों? आज हजारों हमारी बेटियां, आज हमको शिकायत है मौलाना
आज हमको शिकायत है कि मेरी कौम की हजारों बेटियां अदालत में जाकर ये कह रही है। अच्छा नहीं लगता ये जुमला माइक पर बोलना, बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, आपको एहसास दिलाने के लिए कह रहा हूं कि आज माहौल कितना खराब हो गया। हम अदालतों में जाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं तो बड़ा दिल दुखता है जब कोर्ट में मुसलमान बेटी ये दरखास्त देती है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम और ईमान को छोड़ रही हूं। इर्तिदाद का शिकार हो रही है हमारी बेटियां, हजारों बेटियां दीन और ईमान को छोड़ रही है। मैं ये कहता हूं कि जब आपके अच्छे स्कूल होंगे, आपके अच्छे मदरसे होंगे, आपके खुद के अच्छे कॉलेज होंगे, और मेरे प्यारे प्यारे संविधान में हमको अच्छे स्कूल खोलने की पूरी इजाजत, अरे बोलो, दी है। जब तुम्हारा स्कूल होगा, तुम्हारी कॉलेज होगे, तो तुम्हारी बेटियां तुम्हारे हाथों में कम से कम, अरे बोलो, महफूज रहेगी। हम मना नहीं करते हैं, लेकिन चलो आओ, मुझे शिकायत इस बात की है मौलाना, जनता से, अवाम से। अभी ये 2 बच्चे हाफिज कुरान बने दारुल उलूम अस्हाब सुफ़ा के, साहब ये 2 बच्चे हाफिज कुरान बने। हम क्या कहते हैं, हाफिज जी 5000 वाला, कितने वाला, अरे बोलो भाई। हम क्यों बनाएंगे अपने बच्चों को 5000 वाला, हमको तो 50,000 वाला बनाने वाला है। क्यों, हमको ऐसा लगता है ना। ओ यारो चलो आओ सुनो, ये 2 हाफिज कुरान बने हैं। अभी मुफ्ती मोईन साहब ने, हमने इनके सर पर दस्तार बांधी, अमामा बांधा, कुछ लोगों ने इनको इनाम दिया, बिल्कुल दिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, एक बच्चे, ये बच्चे ऐसे हैं मुफ्ती साहब, मैंने सुना भी नाजिम साहब की जबान से कि इन बच्चों ने मौलाना फारूक साहब वस्तानवी के सामने बैठकर एक बैठक में इतना मोटा पूरा कुरान जबानी सुनाया, एक बैठक में, एक बैठक में। मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है कि दुनिया की कोई इतनी मोटी किताब जो उसकी जबान में ना हो, वो उसको याद करके एक बैठक में सुना कर दिखाए। जज साहब को भी पूरा संविधान याद नहीं है, नहीं समझा, वो भी ऐसा ऐसा देखता, समझ रहे आप नासिर साहब। ये हमारे बच्चों ने पूरा कुरान सुनाया। ओ दुनिया वालों, तुम इनके मकाम को नहीं समझते, लेकिन आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि आपके और मेरे लाडले नबी ने इनके बारे में क्या कहा। आपके और मेरे लाडले नबी ने हाफिज जी के बारे में क्या कहा, सुनो सुनो। सबसे पहले एक हदीस आप सुनते होंगे, प्यारे नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ऐ लोगो सुनो सुनो सुनो, हमारे आका ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया, खैरुकुम, ऐ लोगो तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे आला, तुम में सबसे अफजल, तुम में सबसे ऊंचे मकाम वाला, तुम में सबसे ऊंची डिग्री वाला कौन है। नबी ने फरमाया, मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान को सीखता है, वह अल्लमहु, और कुरान को सिखाता है। मेरे नबी के अल्फाज है, तुम में सबसे बेहतर और ऊंची डिग्री वाला वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। इस हदीस को सामने रखते हुए मौलाना मैं बिल्कुल शान से कहता हूं, क्योंकि हमारा ईमान है। ये जुमला देखो देखो, हमारा ईमान है, बोल देना जोर से, हमारा ईमान है कि चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन हमारा ईमान है, जोर से बोलना, कि हमारे नबी की जबान से निकलने वाले अल्फाज, बोलो जोर से, कभी गलत, जोर से बोलो, कभी गलत। तो हमारे नबी ने फरमाया कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उसका जो कुरान सीखता है और सिखाता है। ये 2 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। मैं बिल्कुल ये हदीस को सामने रखकर ये जुमला कहता हूं कि दुनिया का पार्लियामेंट में बैठने वाला, बड़े से बड़ा डिग्री वाला, हमारे 10 साल के हाफिज कुरान की जूतियों की धूल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये मकाम है इनका। और सुनो इनका मकाम, मैं जानबूझकर बता रहा हूं, इनका मकाम सुनो, मैं जानबूझकर बता रहा हूं, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई मौलाना कि हाफिज जी बनेगा मेरा बेटा तो महंगाई कितनी है, क्या खाएगा, 5000 में 10,000 में उसका घर कैसे चलेगा। तो मैंने औरंगाबाद के प्रोग्राम में कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना खा रहे कि तुम देख भी नहीं पा रहे।
अरे बोलो सही बात है? अरे सही बात है कि नहीं? कभी आपने सुना क्या कि कोई मौलाना भूखा मरा? खा खा के मरा होगा, भूखा नहीं मरा। तो अब दिमागों में यह भरा होता है कि हाफिज जी बनाऊंगा बेटे को, तो क्या बनेगा वो 5,000 वाला, 10,000 वाला। बल्कि मेरा एक मशहूर डायलॉग है, कारी अमीन साहब, मौलाना नूर साहब भी यहाँ पर नजर आ रहे। मेरा मशहूर डायलॉग है कि ज्यादा अपने बच्चों को नोटा छापने की मशीन मत बनाओ, नहीं बनाओ, क्योंकि अजीब माहौल है। अभी कितने बज रहे? 9:45 बज रहे। मुल्क का माहौल बड़ा अलग है। हो सकता रात को 12 बजे हमारे हजरत मोदी जी टीवी पर आए और कह रहे, भाइयों बहनों, कल से 500 की नोट बंद। क्या करेंगे तुम? कुछ नहीं कर सकते उसका। ज्यादा नोटें छापने की मशीन, अरे बोलो मत बनाओ। चलो आओ, अब ये हाफिज जी, दुनिया वाले इनका मकाम नहीं जानते, मगर हश्र के मैदान में, हश्र के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ जिसने 9 महीने पेट में रखी, वो माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, वो बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगा। मगर हश्र के मैदान में इन हाफिजों का ये मकाम होगा कि नबी फरमाते हैं, अल्लाह इनसे कहेगा, अल्लाह इनसे कहेगा, क्या कहेगा? या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, ओ कुरान के याद करने वाले, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है, पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। ये किससे कहा जाएगा बोलो? हाफिज जी से। मैं कभी कभी हंसते हंसते कहता हूं, डॉक्टर साहब से नहीं कहा जाएगा, ओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा, जन्नत की सीढ़ियां। अरे बोलो, डॉक्टर साहब से नहीं बोला जाएगा, वकील साहब से नहीं कहा जाएगा, ओ वकील साहब झूठ बोलता जा, जहन्नम के आला दर्जे। अरे बोलो, हाँ, तो मेरे यारो, जिनके मकाम को हम कुछ नहीं समझते, हश्र के मैदान में अल्लाह इनसे कहेगा, ओ हाफिज साहब, जो तरावी में तुम आयतें पढ़ते थे, वो जो मुसल्ले पर तुम आयतें पढ़ते थे, वो जो बैठकर अपने उस्ताद को सुनाते थे, वो आयतें जो बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे, अल्लाह कहेगा, ओ हाफिज कुरान, वो आयतें पढ़ता जा, और जन्नत की सीढ़ियां, जोर से बोलो, चढ़ता जा। और इनके माँ बाप को क्या दर्जा मिलेगा हश्र के मैदान में? इनके माँ बाप को, क्यों? मेरे अब्बा को आपने देखा है, मौलाना नसीम साहब ने आपने देखा है मेरे अब्बा को, क्यों? इनको क्या मकाम मिलेगा? सुनो, अगर इनके बाप, ये दोनों बच्चों के अब्बा यहां पर है क्या? जरा हाथ उठाओ। हाँ माशाल्लाह, एक यतीम बच्चा है। अब देखिए, ओ रीठी वालों, ओ कन्नड़ वालों, इनके माँ बाप को अल्लाह क्या मकाम देगा? प्यारे नबी ने फरमाया, हश्र के मैदान में हाफिज जी की माँ को, हाफिज जी के बाप को अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। क्यों? और फिर आगे सुनो, अल्लाह नबी ने फरमाया कि अल्लाह हाफिज जी की माँ के सर के ऊपर, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर एक ताज रखेगा, जिस ताज की रोशनी आफताब व महताब, चांद और सूरज से भी ज्यादा होगी। पूरा कन्नड़ देखेगा, पूरा औरंगाबाद देखेगा, पूरा रीठी देखेगा, पूरा मराठवाड़ा देखेगा, और सोचेगा ये कौन है जिनको अल्लाह इतना ऊंचा मकाम दे रहा है। तो ऐलान होगा, ये तो कन्नड़ का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है, ये तो रीठी का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। मामूली चीज नहीं है। इनको आला मर्तबों से नवाजा जाएगा, आला मर्तबों से नवाजा जाएगा, और यही बच्चे माँ बाप के काम आएंगे हश्र के मैदान में भी। मेरे एक भाई है, बंबई में रहते हैं, उनके चारों बच्चे डॉक्टर है, मौलाना, उनके चारों बच्चे डॉक्टर है, मेरे एक बड़े भाई के। अब मैं उनसे कभी हंसते हंसते कहता हूं, मेरे खुद के भाई से मैं कहता हूं कि भैया, हश्र के मैदान में ये जिनको 1.5 करोड़ भर के डॉक्टर बनाए ना, हश्र के मैदान में ये चारों को तू ढूंढेगा, कहाँ है मेरा डॉक्टर? कहीं भी नहीं दिखेगा डॉक्टर, नहीं समझा? वहां डॉक्टर साहब दिखेंगे
नहीं, वहां कौन नजर आएंगे? हाफिज़े, अरे बोलो हाफिज़े कुरान। और इनका मकाम ये होगा कि ये तो जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे, ये तो जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे। मगर हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाफिज़े कुरान से ये भी कहा जाएगा कि अपने खानदान के 10 ऐसे घरानों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई थी, तू चाहेगा तो उनको अपने साथ जन्नत में लेकर जा। तो बड़ा ऊंचा मकाम है इनका। चलिए आइए, वक्त कम है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखो ये जंगल है, ये वादियां हैं, ये पहाड़ों का एरिया है। मुफ्ती मोईज साहब, आज इन वादियों में इतना शानदार दीनी इदारा चल रहा है। कारी इस्माइल साहब, मौलाना इस्माइल साहब और आपकी पूरी टीम को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआएं देते हैं। और मुसलमानों, मैं खत्म करते करते आपसे ये बात कह रहा हूं कि ये जो इदारे हैं ना, ये मदरसे, ये मकतब, ये मस्जिदों में चलने वाले छोटे छोटे मकतब, मैं आपसे कह रहा हूं 50 साल पहले हमारे उस्ताद हजरत मौलाना अली मियां नदवी ने एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों, गली गली मदारिस और मकातिब का जाल बिछा दो। समझ में नहीं आता था मौलाना कि गली गली मदरसे खुलेंगे तो झगड़े कितने होंगे। अच्छा हुआ चमड़े बंद हो गए, नहीं समझा? अच्छा हुआ चमड़े। तब 50 साल पहले मौलाना अली मियां नदवी ने कहा था कि मुसलमानों, गली गली में मदारिस और मकातिब का जाल बिछा दो। समझ में नहीं आती थी बात, लेकिन सुनो, मुसलमानों ने तो गली गली में मदरसा नहीं खोल पाए, मगर शैतानों ने, बातिल ताकतों ने उनका मदरसा हर घर में खोल दिया। शैतानों का मदरसा खोल गया, और शैतानों के मदरसे को ऐसा 1-2 एकड़ जमीन नहीं लगती, नहीं समझा? शैतानों का मदरसा देखो इधर देखो, इतना सा रहता, कितना सा, इतना सा, और कहीं भी चिपक जाता, समझ गए? बेडरूम में भी लग जाता, हॉल में भी, अरे बोलो ना, लग जाता। तो ये तो 10 साल पहले की बात है, लेकिन अब शैतानों ने घर घर नहीं, हर हाथ में, मुफ्ती भी महफूज नहीं है, अपना मदरसा दे दिया। क्या बोलो? शैतानों ने, ये वक्त का सबसे बड़ा शैतान, ये दज्जाल, जिस पर हमारी नस्लें तबाह हो रही है, हमारे जवान तबाह हो रहे हैं, और ये शैतान जिनके हाथ में इंटरनेट है, वो क्या कर रहे हैं कि नस्लों को तबाह करने के लिए क्या कह रहे हैं? 2 GB डाटा फ्री, नहीं समझा? क्या दे रहे? 2 GB डाटा। अब कंपनी ने जब ऐलान की 2 GB डाटा का, तो मैंने मेरे चैनल से ऐलान किया, 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा दे। लेकिन आटा नहीं देगा, क्या देगा? डाटा। ये ले बेटा 2 GB डाटा, और रात के 2 बजे तक मर। और सच्चाई है मौलाना कारी साहब कि जब तक के जवान का डाटा खत्म नहीं होता, रात को 1-2 बजे तक उसको नींद नहीं आती। जब डाटा खत्म होता तो बेटा, अरे बोलो, सोता। और यारो, मैं हंसते हंसते कोई बड़ी बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि इन मदरसों को मामूली मत समझो। ये मदरसे, मौलाना अली मियां नदवी ये भी कहते थे, जुमला सुनना, मौलाना जरा डिस्टर्ब मत करो, मुझे सिर्फ 10 मिनट बोलने दो, क्योंकि तकरीर याद करके नहीं आते, हमको गया जमाना याद करने का। तो अब सिर्फ 10 मिनट की बात कि मैं ये कहता हूं, मौलाना अली मियां नदवी कहते थे कि मुसलमानों, ये मदरसे दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं। क्या कहते थे? ये मदरसे दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं। किले का मतलब क्या? अरे दौलताबाद का किला देखे ना, किले का मतलब ये होता है कि किले में दुश्मनों से हिफाजत की जाती है, अपनी रियाया की, अपनी जनता की, अपनी पब्लिक की, अपनी प्रजा की। क्यों? तो ऐसे ही मौलाना कहते थे कि ये मदरसे दीन के किले हैं, यानी माहौल बड़ा खराब है। जब तक कि तुम अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को मदरसों में नहीं लाओगे, उनका ईमान बचना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? हम ये नहीं कहते कि आप सारी औलाद को हमारे पास लाकर डाल दो, हम ये भी नहीं कहते,
لیکن ہم دو باتیں کہتے ہیں مولانا, ہم دو باتیں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو مکتب کی تعلیم اتنی مضبوط دو, مدرسے کی بنیادی تعلیم اتنی مضبوط دو کہ مارکیٹ میں گھومنے والے شکیل بن حنیف جیسے کتے اور ڈاکو ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو. لوٹا جا رہا ہے تمہارے ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اے مسلمانوں, اپنی اولاد کو مکتب کی مدرسے کی بیسک ایجوکیشن بنیادی تعلیم اتنی مضبوط دے دو کہ کوئی شیطان ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو. پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں. اور دوسری بات ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے پاس میں اولاد کی کمی ہے کیا؟ ارے بولو کیا ہے؟ ارے بولو بولو سلمان. ابھی میں ایک گھر میں گیا مولانا, 7 بچے کھیل رہے تھے وہاں. تو وہ 3 بھائی ہے, تو میں نے ایسا پوچھا ان سے, میں نے کہا تم تینوں بھائی ایک ساتھ رہتے, یہ تینوں کے بچے ہیں کیا؟ تو اس نے مسکرا کر مجھ سے کہا, مفتی صاحب یہ 7 میرے ہیں اور 3 باہر گئے تھے. 3 کہاں گئے تھے؟ تو میں کہتا ہوں مسلمانوں کہ تمہارے پاس اولاد کی کمی تو ہے نہیں. ارے ابھی تو باقاعدہ موہن بھاگوت نے کہا, سمجھ رہے آپ, ابھی تو RSS کہہ رہی ہے کہ کم سے کم 2 اولاد کو پیدا کرو. اب وہ کہہ رہے ہیں ایک ملک کی ابھی خبر آئی, اس ملک نے تو زیادہ بچے پیدا کرنے پر انعام رکھ دیا. یعنی اب دیکھو مولانا اسلام کا معاملہ کیسا ہے کہ اللہ کی بات کو یا تو انسانیت سے مان لو, نہیں تو بعد میں ماننا ہی پڑتا. نہیں سمجھا ہے نا؟ میں تھوڑا سا الگ لفظ بولتا لیکن استادوں کے سامنے نہیں بول رہا. میں اللہ کی بات کو, نبی کی بات کو انسانیت سے مان لو. میں نے ابھی دہلی میں ایک پروگرام تھا تو وہاں پریس کانفرنس میں مجھ سے کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی کورونا واپس آ رہا ہے, ایسا سن رہے ہیں, میں پترکار بھی ہوں. تو میں نے کہا خیر ابھی آ رہا نہیں آ رہا وہ تو نہیں معلوم, لیکن میں نے کہا پہلی بار جو کورونا آیا تھا نا تو اس وقت بھی کورونا کا ہندوستان میں آنے کا موڈ نہیں تھا. اس وقت بھی کورونا کا ہندوستان میں آنے کا موڈ نہیں تھا, لیکن تم لوگوں نے بدماشی کی, حکومت نے بدماشی کی. مسلمان دہلی کے شاہین باغ سے لے کر اورنگ آباد کے اور کنر کے شاہین باغ تک مسلمان احتجاج کر رہا تھا, آندولن کر رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اسی زمین کے ہیں, ہم یہی پیدا ہوئے ہیں, یہی دفن ہو گئے. مگر کچھ شیطان کہتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں, ہم تو NRC لا کر رہیں گے اور کچھ کو نکال کر رہیں گے. نہیں مان رہے تھے. 1 سال تک مسلمان دھرنا دیتا رہا, حکومت نے نہیں مانی تو آخر اللہ نے کورونا بھیج دیا. پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ مسلمانوں کو ملک سے نکالنے کی بات کر رہے تھے, کورونا آ گیا تو وہ مسلمانوں کے موبائل میں گھس کر کہہ رہے تھے کرپیا اپنے گھروں میں رہیں, باہر بھی نکلے تو ڈنڈے, ملک چھوڑنا تو دور کی بات, بیٹا گلی میں بھی. ارے بولو, تو میں ایک مثال دے دیا کہ اللہ کی بات کو, نبی کی بات کو انسانیت سے مان لو, ورنہ بعد میں اچھتا پچھتا کر. ارے بولو, تو میں آج سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مدرسوں اور سنو, یہ مدرسے مولانا نسیم صاحب ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ مدرسے ہمارے گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے. کیوں بھائی؟ یہ مدرسے ہمارے گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے. اور ہمارے اکابرین کو اس وقت کی حکومتوں نے آفر بھی دیا کہ ہم پیسہ دینا چاہتے ہیں مدرسوں کو, مگر اللہ نے ہمارے اکابرین کو بڑی دور اندیشی, بڑی دور کی عقل اور علم دیا تھا. ہمارے اکابرین نے حکومت کے پیسے نہیں لیے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مدرسوں کو حکومت کے پیسوں سے چلایا تو آگے چل کر ہم اپنی مرضی سے ایمان کی بنیادی مضبوط تعلیم بھی ان کو نہیں دے سکتے. اس لیے آخری بات کہہ رہا ہوں, اور ریٹھی والوں, او کنڑ والوں, او مسلمانوں اور اورنگ آباد والوں, یہ مدرسہ ہو یا کوئی بھی مدرسہ ہے, ہم تو کہتے ہیں سارے مدرسے ہمارے اپنے ہیں, سارے ہمارے مدرسے ہیں. کیوں؟ اور ہم یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں سب کا ساتھ. ارے بولو نا یار, سارے مدرسے ہمارے ہیں, چاہے وہ کنج کیوا کا عمر بن خطاب ہو, یا دولت آباد خلدآباد کا مفتی موئی صاحب کا مدرسہ ہو, یا اورنگ آباد کا قاسم العلوم ہو, یا جتنے بھی مدرسے سب ہمارے. وہ مسلمانوں, میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان مدارس کی خدمت کرو اور ان کی حفاظت کرو.
ابھی تو چوروں کی نظریں تمہاری ان زمینوں پر ہے اوقاف کا، لیکن ہم نے بھی سینہ ٹھوک کر کہا ہے کہ اللہ کی جائیداد کا 1 انچ بھی کسی کے حلق میں جانے نہیں دیں گے۔ ارے بھائی اچھا ایک بات بتاؤ، سچی بات بتاؤ، سگا بھائی بھی 2 بلاس گھس گیا اپنی جگہ پہ تو اس کو بھی چھوڑتے کیا بھائی؟ الحمدللہ نہیں چھوڑتے، اللہ کا شکر ہے، مالک کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو مولانا کتنی سادی بات ہے کہ جب اپن سگے بھائی کو نہیں چھوڑتے، ارے بولو نا یار، تو اللہ میاں کی جائیداد، ارے بولو کیوں؟ اچھا ہم تو بولتے بھیا جب میری جائیداد میں میرا بھائی بھی گھس گیا تو میں نہیں چھوڑتا، تو جو جائیداد لینا چاہ رہا وہ تو میری نہیں اس کی ہے نا۔ اس نے میرا مشہور ڈائلاگ ہے کہ جس نے لیا اللہ سے پنگا وہ ہوا ننگا۔ ابھی آج کل خواجہ سے بھی پنگا لے لیے، کس سے پنگا لے لیے؟ تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا وشنو گپتا کو غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا، نہیں سمجھا؟ کہاں ڈال دیا؟ او مسلمانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں کی حفاظت کرنا۔ ابھی کسی نے اعلان کیا، ایک منٹ، ابھی کسی نے اعلان کیا، ناظم صاحب نے اعلان کیے کہ 1 دن کا مدرسے کا ناشتے کا خرچ 1200 روپئے۔ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ کتنے دن مدرسہ چلتا؟ ارے بھائی سال بھر میں کتنے دن مدرسہ چلتا؟ 10 مہینے۔ 10 مہینے 300 دن پکڑ لو، کتنے پکڑ لو؟ 300 دن، تو 1 دن کا ناشتہ 1200 روپئے میں۔ کیوں؟ 1 دن کا کھانا 1 وقت کا 4000 روپئے میں۔ اگر ایسے جیسے ناظم صاحب نے کہا کہ اگر 1000 لوگ تیار ہو جائے جس میں سے 300 یہ کہے کہ یہ لو 1200 روپئے 1 وقت کا ناشتہ میرے طرف سے، 300 لوگ ایسے کھڑے رہ جائیں جو کہے کہ یہ لیجئے 4000 1 وقت کا کھانا میری طرف سے، یہ لیجئے 4000 شام کا کھانا میری طرف سے، قسم اللہ کی ہزاروں لاکھوں مدرسے، حکومت حیران ہے، پریشان ہے، اور وہ اسی طرح اللہ کے بندے ان مدرسوں کو چلاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ریتی والوں، کنڑ والوں، مدرسوں کو بند نہیں ہونے دینا۔ کیوں؟ اور اپنی اولاد کو مدرسے میں لاؤ، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو۔ احسان ہے ان لوگوں کا، یہ مکاتب پڑھانے والے اور مدرسے پڑھانے والوں کا احسان ہے کہ وہ آج ہمارے بچوں کو دین، اسلام، ایمان اور قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اچھا ان کی تنخواہ کیا ہوتی ہے پی آئی صاحب؟ 10,000 روپئے، 12,000 روپئے۔ میں خود میڈیکل کالج میں پروفیسر تھا صاحب، 35 منٹ کے 2 پیریڈ، اور تنخواہ کتنی؟ 90,000۔ کیوں؟ کتنی؟ 90,000۔ 7 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہے نا؟ اچھا یہ بچوں کو جو اسکول میں پڑھاتے ہیں لوگ، ان کی تنخواہ 80,000 70,000 ہوتی۔ اچھا وہ بھی نہیں پور رہی ان کو، ابھی دھرنا دے رہے 90 ویتن کے واسطے، نہیں سمجھا؟ 8ویں ویتن کے واسطے۔ اچھا ابھی تک کہ ہم کو پہلا ویتن نہیں ملا، صحیح بات ہے؟ ہم مولانا لوگوں کو، اماموں کو ابھی تک کہ پہلا ویتن نہیں ملا۔ اب دیکھو جو ان کو اسکول میں پڑھاتے ہیں ان کے 80,000 پیمنٹ، اور اسکول میں کیا پڑھاتے وہ ٹیچر، یہ بچے خود بولیں گے۔ پیارے بچوں ادھر دیکھو، ادھر دیکھو پیارے بچوں، اے فار، زور سے بولو، زور سے، اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ۔ کیٹ یعنی بلی، بولو کیٹ یعنی بلی، ڈاگ یعنی کتا۔ کتے بلیاں پڑھ رہے اسکول میں، پڑھ رہے کیا؟ ارے بولو۔ اچھا ہم یہ بھی کہتے کہ پڑھو کتے بلیاں پڑھو، ہم منع نہیں کرتے، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اے فار اللہ، اے فار ایپل آتا تو اے فار اللہ بھی آتا، بی فار بال آتا تو بی فار بسم اللہ بھی آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں، ارے بولو، ساتھ میں چلے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مدرسوں کا تعاون کرنا، مدرسوں کی مدد کرنا، یہ مالیگاؤں کی پوری ٹیم، یہ دھولیا کی پوری ٹیم، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، اور یہ جتنے معاونین ہیں ریٹھی کنڑ کے گاؤں کے، جتنے لوگ اس ادارے کی مدد کرتے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اللہ ان کو کیا انعام دے گا، کیا اجر دے گا، لیکن میں بات اسی جملے پر ختم کر رہا ہوں کہ یہ مدرسے گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے، ان مدرسوں کی مدد کرنا۔ ابھی رمضان آئے گا، آخر جملہ سن لو، ابھی رمضان آئے گا، مسلمان زکات دے گا، زکات دے گا مسلمان،
اور میں یہ کہتا ہوں سنو، اگر اللہ نے دینے والا بنایا، زکات دینے والا بنایا، تو مسلمانوں خوش ہو جا کہ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے دینے والا بنایا۔ اگر تو چاہتا تو ہاتھ میں کٹورا دے کر مسجد کے دروازے پر بھکاری بنا کر کھڑا کر سکتا تھا، سچ بولو، بھکاری بنا کر اللہ کھڑا کر سکتا تھا۔ تو خوش ہونا کہ میرے مولا تو نے دینے والا بنایا۔ زکات دینا، زکات دھوم سے دینا، اور جو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ نکلیں گی۔ کچھ لوگ بڑے عجیب رہتے ہیں۔ ایک فیکٹری کے مالک کا فون آیا مجھے، ہمارے NIDC بڑی فیکٹری ہے مولانا، تو وہ 2 سے دے رہا، اس کا فون آیا ناصر صاحب کہ مفتی صاحب ذرا زکات کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو اس کی زکات کتنی ہوگی؟ تو بہت زیادہ تھا۔ تو میں نے کہا یار بہت زیادہ ہے تو 1 گھنٹے کے بعد فون لگا، میں حساب کر کے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اب 1 گھنٹے کے بعد میں اس کا فون آیا، مفتی صاحب میری زکات کتنی نکلے گی؟ تو میں نے اس سے کہا تیری جو تو نے بتایا اس کے حساب سے تیری زکات نکلے گی 23 لاکھ روپے۔ تو جیسے میں نے 23 لاکھ بولا تو ادھر سے اس کا جواب کیا؟ ارے باپ رے۔ اس کا جواب کیا تھا؟ ارے باپ رے۔ تو میں نے کہا ارے باپ رے، تو میں نے کہا ایک کام کر، بہت ہو جائے۔ ارے بولے یار مفتی صاحب بہت ہو جا رہی نا۔ تو میں نے کہا ایک کام کر، تیرا نام دے دے، تیری اماں کا نام دے دے، ابا کا نام دے دے، ابھی جمعے کی نماز کو جا رہا وہاں میں دعا کر دیتا تیرے واسطے کہ اللہ اتنی زکات اس کو بیچارے کو دینا پڑ رہی ہے، اس کی 8 فیکٹری میں سے 6 کو آگ لگا دے، نہ رہیں گا باس، ارے بولو نہ بجے گی بانسری۔ جیسے میں نے اس کو بولا او مفتی صاحب کیا باولے باتیں کر رہے، ایسا کہ ہوتا کیا؟ مطلب 23 لاکھ نکل رہی تو اتنا دیا جبھی تو نکل رہی نا۔ جب آ رہا تھا تو جب تو روکا نہیں اللہ میاں کو کہ نہیں اللہ میاں اتنی ہونا، جب تو بول رہا تھا ہنڈا بھی نکل جائے نیچے سے، کیوں بھائی؟ تو اللہ نے دینے والا بنایا تو خوشی منانا، کیا کرے گے؟ اچھا اب مجھے بتاؤ، رمضان میں ہر آدمی کیوں ابھی بھی دے گا، اور رمضان میں ابھی نام لکھا کر جائے گے 1200 روپے ایک دن کے ناشتہ، 4000 روپے ایک وقت کا کھانا۔ اب آپ ہمارے ذمہ داروں کے پاس جتنے بھی آئے ہیں نام لکھا کر جائے گے، اور سچی بتاؤ، ایک بات بتاؤ، کون ہاتھ اٹھا کر بتانا کون اتنا غریب ہے جو رمضان تک کے 1.5-2 مہینہ باقی ہے، کون اتنا غریب ہے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو 1000 روپے نہیں دے سکتے ہیں، کون اتنا غریب ہے؟ وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو مولانا دیکھ لیا آپ، صحیح بات بولے، یعنی سب مان رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہم اتنے غریب، ارے بولو نہیں ہے۔ تو اب آپ نے، اللہ نے میری بات کو سنا، اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ بتاؤ کون اتنا غریب ہے جو 1000 نہیں دے سکتا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، مطلب آپ سب لوگ 1000 روپے دے سکتے ہیں۔ تو رمضان تک آپ کو سب کو 1000 روپے دینا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، جلدی دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ہر آدمی مولانا آپ کا کسٹمر ہو گیا، یعنی 1000 روپے تو کئی، ارے بولو گئے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ مدرسے ہمارے ہیں، کیوں؟ جب تک یہ مدارس رہیں گے انشاءاللہ شیطان اپنے منصوبوں میں، اپنی اسکیموں میں، اپنے پلان میں کامیاب ہونے نہیں پائے گے۔ بس انہی الفاظ پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قابل احترام صدر مجلس اور ہمارے رفیق محترم مفتی محمد معیز الدین صاحب امیر شریعت، اور آج کے اس جلسے کو گویا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے لوٹنے والے ہمارے عزیز شاگرد مفتی محمد ہارون صاحب، مولانا علیم الدین صاحب،
नायब सदर मुदरिस जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम डॉक्टर सैयद नासिर अली साहब, हाजी सलीम साहब और तमाम स्टेज पे बैठे रफ़क़ाए किराम और हजरात गिरामी अजीज़ तलबा, मैं सिर्फ 5 मिनट में बात ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है मैं 5 घंटे आज बोलकर आया हूँ हाजियों की तरबियत में, इसलिए मैं भी थका हुआ हूँ और आपका भी वक्त हो गया है। इसलिए 5 मिनट में कि ये मदरसे के 2 तालिब इल्म ने हिफ्ज़ कुरान किया, इनका मकाम और मर्तबा क्या है, मैं हदीस और कुरान हमारे शागिर्द ने सुनाया, गोया हमने सुना दिया। सिर्फ एक वाक़या सुनाता हूँ और बात को ख़त्म करता हूँ। कल हमारे पास भी 12 बच्चों ने हिफ्ज़ किया था, तो मैंने वहाँ ये वाक़या, वहाँ भी वक्त की तंगी थी, मैंने यही बात कही थी। तो एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम महमूद गजनवी था। क्या था? महमूद गजनवी। तारीख में उसका बड़ा नाम और कुरान का बड़ा अदब किया करता था। एक मर्तबा सफर में जंगल में खैमे में खादिम ने कुरान को पैंती की तरफ से लटका दिया। महमूद जब आया सोने के लिए तो देखा कि पैंती की तरफ कुरान है, बैठ गया और सोचा कि उसको सराहने रख दूं। कहा ये भी बेअदबी है कि मैं अपने आराम के लिए कुरान को इधर से उधर कर दूं। रात भर वैसी बैठा रहा, नमाज पढ़ता रहा। उसको तारीख बुश शिकन के नाम से याद करती है। आपने मशहूर शेर सुना होगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। उसी महमूद की तरफ इशारा है। तो महमूद गजनवी को 2 उलझने थी और एक तमन्ना थी। जितने इंसान हैं वो मखलूक है और मजबूर है, खालिक मजबूर नहीं। बादशाह की भी 2 मजबूरियां, उलझने थी। हर एक कोई ना कोई उलझन में गिरफ्तार है। तो महमूद गजनवी की ये उलझन थी कि उसके माँ बाप का रंग सियाह था, सांवला था और ये बड़ा खूबसूरत पैदा हुआ। अब जब आईने के सामने जाता तो उसको शैतान ये वसवसा देता, डालता कि तू तेरे बाप का बेटा है कि नहीं। अब ये उलझन ऐसी है कि वजीर आजम को बोल सकता है, न किसी को बता सकता, मगर जब जाता तो ये उलझन उसको सताती। और दूसरी इल्मी उलझन ये थी कि इतनी मखलूक इंसानों की है और इतनी मखलूक खुदा की है, इनमें अफजल मखलूक कौन सी है? सबसे अफजल मखलूक। ये एक उलझन थी। कोई बोलता आलिम है, कोई बोलता मुर्शिद है, कोई बोलता बुजुर्गान दीन है। रूए जमीन पर सबसे अफजल मखलूक कौन सी है? दूसरी उलझन इल्मी थी। और तीसरी उसकी तमन्ना थी, अल्लाह हमको भी दिखा दे, पूरी कर दे कि आकाए नामदार सरवरे कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो जाए। हर मोमिन की तमन्ना। अब एक वो रात में गश्त करता था दुर्वेशाना लिबास में। हमारे लीडर जीतने तक सब करते, बाद में कोई मिलता ही नहीं। हमारे लीडर भी है गबरू निराले, डुबा डाले जनता को खुद है किनारे। मगर वो बादशाह रात में दुर्वेशों का लिबास पहनकर पूरे शहर में गश्त करता था, फकीरों का लिबास पहन। एक दिन गश्त कर रहा था, घूम रहा था, एक
ایک مالدار کی حویلی نظر آئی، اس کا بڑا دروازہ گیٹ تھا، مین گیٹ، اس گیٹ کے اندر بڑی روشنی تھی، اس روشنی کی دراڑ سے، اس کے کیواڑ کی دراڑ سے جو روشنی چھن کر آ رہی تھی، ایک طالب علم حدیث پڑھتے بیٹھا تھا، ایسا ایسا کر۔ بادشاہ آگے بڑھا، اس نے کہا السلام علیکم، طالب علم نے کہا وعلیکم السلام، اب میرا وقت ضائع مت کیجیے، بڑی مشکل سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ یہاں کیوں پڑھ رہا ہے یہ بتاؤ؟ کہ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، وہاں روشنی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے اس مالدار کی حویلی کے کیواڑ کی دراڑ سے، گیٹ سے جو روشنی آ رہی ہے میں اس میں پڑھ رہا ہوں۔ محمود نے دل میں کہا تف محمود تیری بادشاہت پر، اور واپس رات بھر گھومتا گھامتا آیا، نیند نہیں آئی اس کو، بے چینی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی پہلا آرڈر یہ پاس کیا کہ 1 سال کی روشنی کا نظم کر دیا مدرسے میں، خرچ بھیج دیا۔ اب ایک رات کا جاگا ہوا تھا، اور الجھنیں بھی معلوم آپ کو کیا تھی۔ سویا تو آدھی رات میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ دیکھو جو بھی حضور کو خواب میں دیکھتا ہے وہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھتا ہے، شیطان ان کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا واقعی اس نے مجھے خواب میں دیکھا، شیطان میری صورت میں تو 2-3 حج کر کے آئے تو شیطان نے آ کے خواب میں بولتا اب کیا کرنے کا، نماز پڑھنے کا، سوتے رہو حاجی صاحب، بزرگ بن کے آتا اور حاجی صاحب بھی خراٹے مارتے، سمجھ رہے؟ تو شیطان اللہ کے رسول خواب میں آئے، اللہ اکبر، اور فرمایا پہلا جملہ محمود نے کہا، پہلی الجھن ختم کر دی، فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، باپ کا نام لیا اس کا، تو پہلی الجھن حضور نے کہہ دیا تو تیرے باپ کا بیٹا ہے، ختم ہو گئی بات۔ اور فرمایا تو نے ہمارے مہمان طالب علم کی اور مدرسے کی مدد کی ہے، ہم تیری عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ دوسری الجھن بھی ختم، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ روئے زمین پر ان طالبان علوم نبوت سے افضل کوئی مخلوق نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ فرشتے ان طلبہ کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اور مچھلیاں پانی میں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں طلبہ کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں چھوٹا تھا حدیث پڑھ رہا تھا، استاد سے پوچھا یہ چیونٹیاں اور مچھلیاں کیوں دعا کر رہی ہیں، ان کا کیا تعلق ہے؟ کہا کہ تو اورنگ آبادی نہیں سمجھے گا۔ پھر بتایا کہ دیکھ یہ دنیا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ اللہ بولنے والا باقی رہے گا، اور اللہ اللہ بولنے والا اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ علم دین اور علم دین حاصل کرنے والے باقی رہے گے، ورنہ دین ختم ہو جائے۔ تو مچھلیاں اپنی بقا کے لیے ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ یہ باقی رہیں گے تو یہ کائنات باقی رہیں گی، یہ سمندر باقی رہے گا، مچھلیاں باقی رہیں گی، چیونٹیاں باقی رہیں گی۔ اور اس کی تیسری تمنا کیا تھی؟ ارے بولو نا، آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو
خواب میں ان کی زیارت ہونا وہ بھی ہو گئی۔ اللہ تم سب کو نصیب فرمائے اور تم سب کو اپنے مکہ اور مدینہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ مولانا عثمان صاحب اور قاری محمد اسماعیل صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ دو بندوں نے کیا سے کیا کر دیا۔ آج کل دو کو ہی چل رہا ہے ہر جگہ، سیاست میں بھی دو بھائیوں نے ہنگامہ مچا دیا، ادھر جو ہے دو ناظم اور آپ کے صدر نے دونوں نے ماشاءاللہ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں اس جنگل میں منگل بنا دیا، علماء دین کا دو بچے حافظ قرآن ہوئے۔ ارے یہی ہمارے مغفرت کا سامان بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چوگنی اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، ان کے معاونین کو قبول فرمائے، تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائے۔